السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ کیا ولی نبی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں، یا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی مدد کر سکتا ہے؟ اس مسئلے کے اوپر مختلف علماء کرام سے جواب سنتے ہیں۔ نئی نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ویڈیو سنتے ہیں اور علماء کرام سے رائے لیتے ہیں۔ ویڈیو شروع ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ یا اللہ مدد چلے گا، یا رسول اللہ مدد قبول نہیں ہے۔ بس چھوڑ دو اپنے مولوی لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے، ان کے فلانے مہاجر مکی نے لکھ دیا تو فلانے لکھ دیا، وہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے۔ مشکل کشا اس معنی میں نہیں لکھا مشکل کشا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں۔ مشکل کشا اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ آپ کی کوئی مشکل بیٹھ کے حل کر دے، اور اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ کے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر نبی مکی نے بھی مشکل کشا لکھا ہے۔ بھائی وہ اس معنی میں نہیں لکھا، اگر اس معنی میں لکھتے کافر ہو جاتے اور ہم ان کو اپنے بزرگوں کی فہرست سے نکال دیتے۔ جو مشرک ہے وہ تھوڑی بزرگ ہوتا ہے۔ قبور میں زندہ ہوتے تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے رب کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فاستغفر اللہ، اور معافی مانگیں اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے۔ میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتا ہے۔ وہ بابرکت ذات جو زمین کے اندر گئے تو زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا اور اوپر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبودار اور باہر بھی خوشبودار۔ یہ ادھر ہے شعر، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کی دریا دلی بھی ہے، آپ کی فیاضی بھی ہے۔ یہ دو شعر۔ اگلے دو، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، آپ ہی وہ شفیع مذنبین ہیں کہ پل صراط پار ہوگا آپ کی سفارش اور شفاعت سے، عملوں سے نہیں، آپ کی شفاعت سے پل صراط پار ہوگا۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر کو بھی کبھی نہیں بھول سکتا۔ منی السلام علیکم ما جرى القلم، کیا شعر کہہ گیا اور کیا بات کر گیا۔ یا رسول اللہ قیامت تک جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے، کہ میرا سلام پہنچے آپ تینوں کو جب تک قلم چلتا رہے۔ اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب امداد افضل ہے، اولا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا حقدار ہے، لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور طلب کیا جائے، کیونکہ وہ غیر محتاج ہے، مستقل بالذات ہے، اسی کے دست قدرت میں تمام کائنات کے خزانے ہیں، جس کو چاہے جب چاہے جتنا دے، جس سے چاہے روک دے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی شخص ایک تنکا بھی کسی کو نہیں دے سکتا، اور اس شخص سے مراد چاہے وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، چاہے صحابہ کرام ہیں، چاہے اولیاء عظام ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرتے ہیں، پھر آگے عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم پورے کائنات کی مخلوق اللہ تعالیٰ سے ہی حاصل کرتی ہے، پھر ایک شخص دوسرے کی کوئی مدد کر سکتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کی دیے بغیر، اللہ کی مدد کیے بغیر ایک تنکا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ عقیدہ اپنے تبارک و تعالیٰ کسی وسیلے کو قائم کرنے کا ہرگز محتاج نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایک چیز دوسرے تک پہنچانے کے لیے ایک وسیلہ قائم فرما دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وسیلے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ وسیلے سے چیز عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام یا صحابہ کرام یا اولیاء اعظام کو وسیلہ بناتے ہوئے ان کی بارگاہ میں عرض کرے، اور عقیدہ یہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے مجھے یہ چیز عطا فرما دے گا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ کثیر احادیث، صحیح احادیث کریمہ موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آ کے کبھی پانی کی کمی کی درخواست کی ہے،
کبھی بھوک کی درخواست کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حافظے کی کمی کا سرکار کی بارگاہ میں اظہار کیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ قرضہ بہت ہو گیا، میں اتار نہیں سکتا ہوں۔ سرکار ان کے باغ میں گئے، ان کی کھجوروں کو زیادہ کر کے ان کے تمام قرضے اتروا دیے۔ اس طرح صحابہ کرام اپنی حاجات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ کثیر احادیث اس پر گواہ ہیں۔ لہذا سوچنا چاہیے کہ کیا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں دے سکتا تو ہم نبی سے مانگ لیں؟ ان کا عقیدہ یقیناً یہی تھا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایک مقبول بندے ہیں، اور آپ اگر دعا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا آپ کی زبان پر کسی دعا کو جاری کرنا ہی اصل میں اس کی مقبولیت کی دلیل اور علامت بن جاتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام آتے رہے اور آپ کی خدمت میں درخواست پیش کرتے رہے۔ کہیں ہم نے حدیث میں نہیں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کیوں آ رہے ہو؟ جب میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست تم طلب کر سکتے ہو تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، میرے پاس کیوں آ رہے ہو دعا کروانے کے لیے؟ کیا تم دعا نہیں کر سکتے ہو؟ میری اور تمہاری دعا میں کیا فرق ہے؟ نہیں، یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابہ کرام کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست طلب دراز کر دیا تو ثابت فرما دیا کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہی ہے، لیکن اس کی بارگاہ کے مقبول بندوں کو وسیلہ بنا لیا جائے تو اجابت میں جلدی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد عطا فرماتا ہے۔ استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو۔ اور ظاہر بات ہے کہ صبر خدا نہیں ہے۔ جو یہ کہہ دے کہ صبر خدا ہے اس کے ہاں دو خدا ہو جائیں گے، ایک تو کہنے والا جو فرما رہا ہے وہ خدا ہے، اور ایک صبر اور والصلاۃ، اور نماز سے مدد مانگو۔ نماز خدا ہے؟ ہمیں نہ خدا ہے نہ خدا کی صفت ہے۔ اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں نا، پڑھواتا ہے، خود نہیں پڑھتا۔ روزہ رکھواتا ہے، خود نہیں رکھتا۔ زکوٰۃ دلواتا ہے، خود نہیں دیتا۔ ابھی زکوٰۃ اللہ، خدا کا شکر ہے کہ خدا زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ تو حساب سے دیتے، ہمیں تو بے حساب چاہیے۔ ہم تو چاہتے ہیں مولا بے حساب بخش دے، اور زکوٰۃ تو حساب سے ہے 2.5%، تو یہ پرسنٹیج میں ہمارا کیا بنے گا؟ تو شکر ہے کہ بے حساب دینے والا مالک و مولا۔ تو اللہ عبادت کرواتا ہے، کرتا نہیں۔ جن کو بھی نماز سے دلچسپی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ پڑھواتا ہے مگر خود نہیں پڑھتا۔ ہم سے بولا حج کرو، خود کرتا کیا؟ ہم سے ہمیں حکم دیا گیا کعبے کا چکر لگاؤ، طواف کرو، خود کرتا ہے؟ بقاب ابراہیم پہ جا کے 2 رکعت پڑھو، خود پڑھتا ہے؟ کھڑے ہو کر کے آب زمزم پیو، خود پیتا ہے؟ صفا مروہ سے دوڑتا ہے؟ نہیں۔ وقوف عرفہ کرو، خود کرتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ معبود ہے، عابد نہیں ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ سب اس کی عبادت کریں، وہ کسی کی نہیں کرے گا۔ وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ تو وہ حکم دے گا کہ کرو، خود بے نیاز ہے نہیں کرے گا، صمد ہے نہیں کرے گا۔ لیکن ایک بندے ہونے کے ناطے میں نے پوچھ ہی لیا، اے اللہ سب تو ہم سے کرواتا ہے، نہیں کرتا خود؟ تسلیم، میں عابد ہوں تو معبود ہے، میں ساجد ہوں تو مسجود ہے، میں بندہ ہوں تو خدا ہے، میں مربوب ہوں تو رب ہے، میں کریٹڈ ہوں تو کریٹر ہے، میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، میں پراپرٹی ہوں تو مالک ہے۔ تو کام حکم دیتا ہے، ہم بجا لاتے ہیں۔ تو کرواتا ہے، ہم کرتے ہیں۔ حج کروایا، ہم نے کیا۔ نماز پڑھوائی، ہم نے پڑھا۔ زکوٰۃ دلوایا، ہم نے دیا۔ روزہ رکھوایا، ہم نے رکھا، مگر خود ہم سے کہا سو جاؤ، ہم سو گئے۔ اٹھ جاؤ، ہم جاگ گئے۔ نہ تو سوتا ہے نہ جاگتا ہے، تیرے کو نیند ہی نہیں، آپ کو نیند ہی نہیں آتی۔ ہم سے کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ آپ بے نیاز ہیں اس لیے، آپ صمد ہیں اس لیے۔ الہ العالمین تو صمد ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، ہم سے کام کرواتا ہے، خود نہیں کرتا۔
کوئی ایسا بھی کام بتا دے جو ہم سے کرواتا ہو خود بھی کرتا ہو۔ جی دوستو، مختلف علماء کرام کے آپ نے کلپ سنے، تمام علماء کرام تقریباً ان میں سے 4 علماء کرام کے آپ نے کلپ سنے، تو ان میں سے اکثر 3 علماء کرام کا بلکہ 4 علماء کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے کسی بھی دعا کو، کسی کی التجا کو ٹھکراتا نہیں ہے۔ یہ تو صحابہ کرام بھی عمل کرتے رہے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انہی اہم مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔